السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب کے حال چال ٹھیک ہوں گے۔ تو الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں بھی رکھے۔ تو گائز آج بنا رہی ہوں میں دال چاول، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی جاؤں کہ دال چاول میں کس طرح سے بناتی ہوں۔ آج کچن میں کام کرتے کرتے دل کی کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں۔ کبھی کبھی زندگی اتنی عجیب ہو جاتی ہے، ہم ہنستے ہوئے بھی کتنی باتوں کو چھپاتے پھرتے ہیں، ہاتھ کام کرتے رہتے ہیں اور دماغ اپنی ہی دنیا میں چل رہا ہوتا ہے۔ زندگی بالکل اسی دال چاول جیسی ہے، سیدھی سی اور سادی سی، لیکن اس میں ہی سکون ہوتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں لائف بہت مشکل ہو گئی ہے، گھر کی ذمہ داریاں، بچے، گھر کو سنبھالنا، ہر چیز کو مینیج کرنا، لیکن پھر ایک لمحہ آتا ہے جب ہم سوچتے ہیں شکر ہے اللہ کا، سب کچھ ہے میرے پاس، بس صبر اور ہمت رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی جتنی بھی بیزی ہو جائے، دل کے اندر ایک چھوٹی سی آواز ہوتی ہے جو کہتی ہے ٹھیک ہو جائے گا، وقت بدلتا رہتا ہے، اگر اب وقت ایسا ہے تو اچھا وقت بھی آئے گا، اس سے بھی اچھا وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ بھی ہمارے حالات اچھے ہیں، ہر چیز ہے ہمارے پاس، کھاتے پیتے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے۔ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آپ کی زندگی میں جو آپ سب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، بہت عجیب ہیں، کچھ دل کو سکون دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف تب یاد کرتے ہیں جب ان کو کوئی کام ہوتا ہے۔ یہ رشتہ دار تو ہمیشہ سے ہی ایسے کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، یہ کیسی ہے لائف، یا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، بس نوک جھوک ہی اور نیگیٹو باتیں ہی کرتے ہیں۔ لیکن سچ کہوں تو جتنا بھی ہم سب سن کے ٹینشن لیتے ہیں نا، اتنا ہی ہم اپنی خوشی کو کم کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی دوسروں کی باتوں کو سوچ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے میں نے سیکھا ہے جو تمہاری قدر نہ کرے اس کی باتوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے، اپنی انرجی ان لوگوں پہ لگاؤ جو تمہاری حقیقت کو سمجھتے ہیں، جو آپ کو جی کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ رشتہ دار جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا اسی لیے ہے کہ مشکل وقت میں سہارا بن سکیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اکثر وہی دل پر سب سے زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ کچھ رشتہ دار تو ایسے ہوتے ہیں جو مصیبت میں ساتھ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مصیبت کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی بات چھپا سکیں۔ بندہ جتنی مرضی کوشش کر لے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کبھی خوش نہیں ہوتے، ان کے لیے آپ کی خوشی بھی ایک مسئلہ ہوتی ہے اور آپ کا دکھ بھی ان کے لیے صرف باتیں ہی ہوتی ہیں۔ کچھ رشتے صرف نام کے ہی رہتے ہیں، اگر ان سے ایک کال کی امید کر لو تو وہ بھی بھاری لگتا ہے، لیکن جب ان کو کام ہو تو پہلے نمبر پر ہم ہی یاد آتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے رشتے خوبصورت تب ہوتے ہیں جب دونوں طرف دل صاف ہو، اگر ایک طرف پیار ہو اور دوسری طرف جلن، تو پھر وہ رشتہ رشتے کا نہیں درد کا بن جاتا ہے۔ ہم لوگ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں جب اپنے ہی لوگ سمجھنے کی بجائے الٹا بات چھپا دیتے ہیں۔ اجنبی کے لفظ اتنا دکھ نہیں دیتے جتنا اپنوں کی خاموشی اور بے پرواہی دیتی ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ آپ کی لائف کا کمپٹیشن بن جاتے ہیں، کوئی پوچھے گا نہیں کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں، لیکن یہ ضرور پوچھ لیں گے کہ تمہارے پاس کیا ہے اور تم نے کیا حاصل کیا ہے۔ لیکن میں نے ایک بات سیکھی ہے، رشتہ دار تب تک کام کے ہیں جب تک ان کا دل صاف ہو، جس کا دل گندے خیالوں سے بھرا ہو اس کی بات کو کبھی حقیقت مت سمجھنا۔ جو رشتہ دار تمہاری عزت کرتے ہیں ان کو دل سے لگا کر رکھو، اور جو لوگ تمہاری روح کو تکلیف دیتے ہیں ان کو فکر سے نکال دو۔ زندگی بہت چھوٹی ہے اور سکون بہت قیمتی۔ میں سوچتی ہوں یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ہماری محنت، ہمارے کام، ہماری ہر چیز نظر نہیں آتی، ان کو صرف نظر آتا ہے اور وہی جو ان کو اچھا نہیں لگتا۔ لیکن میں نے ایک بات سیکھی ہے اور میں نے سوچی ہے، خوبصورت لوگ وہی ہوتے ہیں جو دل کو ہلکا کریں، نہ کہ دل کو بوجھ دیں۔ سب کو بھی میرا یہی مشورہ ہے، اگر کوئی رشتہ دار آپ کی عزت نہیں کرتا اور آپ کی فیلنگز کو نہیں سمجھتا تو اس کی باتوں کو اپنے دل میں مت اتارو۔ ایسے لوگ صرف درد دیتے ہیں، سکون نہیں۔ اپنی انرجی صرف ان لوگوں پہ لگاؤ جو آپ کو سمجھتے ہیں اور اپنا کہتے ہیں۔
تو گائز شادی کے بعد زندگی جو ہے وہ ایک دم بدل جاتی ہے، اپنی عادتیں، اپنا گھر، اپنا کمرہ، اپنے ماں باپ سب پیچھے رہ جاتا ہے اور پھر ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، کبھی آسان، کبھی مشکل، کبھی ہنسنے والا، کبھی رونے والا۔ شادی شدہ لائف مشکل چیز ہوتی ہے، اگر آپ کو سمجھنے والا اچھا مل جائے، آپ کا لائف پارٹنر جو ہوتا ہے وہ آپ کو اچھا ملے تو زندگی اچھی گزرتی ہے، اور اگر سمجھنا ہی نہ چاہے تو دل اندر ہی اندر تھک جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم جو مائیں ہوتی ہیں وہ خاموش ہو جاتی ہیں، نہ ہم روتی ہیں نہ ہم کوئی شکایت کرتی ہیں، بس اندر ہی اندر سب سہ لیتی ہیں، کیونکہ یہ گھر ہمارے نام سے جڑا ہوتا ہے، بچے ہمارے ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم ٹوٹے نہیں بس بلکہ سنبھلتی جاتی ہیں۔ لیکن میرڈ لائف میں پیار، رسپیکٹ، ٹرسٹ یہ سب ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں خود سوچتی ہوں، ایک وائف جتنی محنت کرتی ہے اور ایک ماں جتنا اپنے بچوں کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہے، سب سے پہلے صبح صبح خود اٹھتی ہے اور سارے کام کرتی ہے، اگر ماں نہ اٹھے تو بچے بھی اسکول نہیں جاتے۔ ہر کام ایک ماں سے ہی جڑا ہوتا ہے اور گھر کی ذمہ داری ساری ایک ماں پر ہی ہوتی ہے۔ لیکن پھر میں خود ہی اپنے آپ کو کہتی ہوں، بس اقرا، صبر، جو بھی ہوتا ہے بہتر کے لیے ہوتا ہے، اور پھر میں اٹھ کر پھر سے کام شروع کر دیتی ہوں کہ میں نے ہی کام کرنا ہے، اپنے گھر کو میں نے ہی چلانا ہے۔ آج جو باتیں میں نے شیئر کی ہیں شاید آپ میں سے کئی لوگوں نے بھی فیل کی ہوں گی۔ ہم سب اپنی اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں، ہر کسی کے اپنی سٹرگل ہے، اپنا درد ہے، اپنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، آپ کا سپورٹ، آپ کا ویور ہونا، آپ کا کمنٹ کرنا، یہ سب مجھے ہمت دیتا ہے کہ میں اپنی لائف آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا اور اپنی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی بہترین ہسبینڈ دیا ہے، ایسا شوہر جو غلطیوں کو سمجھتا بھی ہے اور سدھارتا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر مجھے عزت بھی دیتا ہے۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ایک ایسا ساتھی ملے جو اسے سمجھے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے۔ آج جتنی بھی خوشیاں ہیں یہ سب تب حسین لگتی ہیں جب بندہ اپنا گزرا ہوا وقت یاد رکھتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل سے کبھی بھی نہیں نکلتی۔ میں یہ ساری پرانی باتیں اسی لیے نہیں شیئر کرتی کہ مجھے آپ لوگوں سے ہمدردی چاہیے، نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ میں اسی لیے بتاتی ہوں کہ شاید کسی کا دل ہلکا ہو جائے، کہ شاید کوئی اور بہن میری بات سن کر سمجھ سکے، اکیلے ہم ہی دکھوں سے نہیں گزر رہے، اور اگر آج آپ دکھ میں ہو تو یقین کرو اللہ نے آپ کے لیے بھی ایک بہتر دن تیار کیا ہوا ہے، بس وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جی دال چاول ریڈی ہو گئے ہیں اور دل کی باتیں بھی تھوڑی سی نکل آئی ہیں۔ آج میں نے ان باتوں کا ذکر کیا جو کبھی کسی کو بتا کر ہلکا نہیں کر سکی، لیکن آپ سب میرے ویورز ہو، میری فیملی ہو، اگر آپ لوگوں کو میری یہ باتیں دل تک پہنچی ہیں تو کمنٹ ضرور کرنا، آپ کا ایک لفظ بھی مجھے ہمت دیتا ہے۔ اور بس آخر میں یہی کہوں گی، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ جب اللہ دیتا ہے بے شمار دیتا ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے اور کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا ضرور جواب دوں گی، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر ضرور کیا کریں۔ ملتی ہوں آپ کے ساتھ کسی نئے ولاگ اور نئی ریسپی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔